سورہ انفال آیت نمبر 47 10واں سپارہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دکھانے کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا رب عز و جل، یہ قریش آ گئے، تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب عز و جل اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کے ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنین کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر و ریا اور غرور و تکبر کا انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے غرور، تکبر سے اور ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھے۔